جب سیدہ کائنات بروز قیامت جنت کی طرف جائے گی تو اس وقت 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ میں ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے جمعے کے خطبے میں کبھی یہ حدیث پڑھی ہے؟ اور یہ آپ جمعے کے خطبہ پڑھتے ہوئے یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ؟ اس میں ام عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ محب، یعنی جن سے حضور اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، وہ کون ہے؟ سیدہ کائنات سے افضل کسی کو پایا ہے تو وہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فقال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان یوم القیامت نادی مناد یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ تنویر حیدر صاحب کے دو اشعار، وہ فرماتے ہیں کہ دختر نبی کی زوجہ حیدر ہے سیدہ، دختر نبی کی زوجہ حیدر ہے سیدہ، وجہ نمود نسلی پیمبر ہے سیدہ، جن کے پدر نے ام ابیہا کہا جنہیں، تنہا وہ کائنات میں دختر ہے سیدہ۔ ناظرین، ہم اہل سنت کے ہاں 3 رمضان المبارک یوم وصال سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کر دی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک منادی خدا کی طرف سے اعلان فرمائے گا اور کہے گا کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس لیے کہ سیدہ کائنات حضور کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، علماء لکھتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات بروز قیامت جنت کی طرف جائے گی تو اس وقت 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہ سیدہ کائنات کی بلند مقام کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ وہاں پر اتنے سارے معزز لوگوں کو نگاہ اور گردن جھکانے کا حکم ہوگا، اور یہ سیدہ کائنات کی ایک بلندی مرتبت ایک مقام ہے کہ اہل محشر کو گردن جھکانے کا حکم ہوگا کہ سیدہ کائنات گزرنے کا وقت ہوگا۔ ناظرین، میں نے اس سے پہلے چند کلپ بھی ملاحظہ فرمائے ہیں، اور وہ بعض تو ہمارے اہل سنت کے ہیں دیوبند کے، اور بعض ایک بریلوی بہت اچھے عالم اجمل قادری صاحب کو بھی میں نے سنا۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا، بتائیے سیدہ عائشہ افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ؟ آپ فرمانے لگے عائشہ بیوی ہیں رسول کریم علیہ السلام کی، اور سیدہ فاطمہ زوجہ ہیں مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی۔ فرمانے لگے مجھے بتاؤ، علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے دیوبند کے، جن کو ہمارے نوجوان دلیلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہے یا ام عائشہ؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں اگر بیوی کے اوپر آ جائیں تو ام عائشہ افضل ہے، اور اگر بیٹی کے اوپر آ جائیں تو سیدہ کائنات افضل ہے۔ اصل میں اگر ہم خاموش رہیں تو یہ امت کے لیے اور یہ ان عوام کے لیے ایک ان کی بات ایک دلیل بن جاتی ہے۔ میں ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے جمعے کے خطبے میں کبھی یہ حدیث پڑھی ہے؟ اور یہ آپ جمعے کے خطبہ پڑھتے ہوئے یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ؟ ہر جمعے میں کہتے ہیں، اپنی زبان پر کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر کہتے ہیں کہ ام عائشہ افضل ہے، کبھی آپ نے ام عائشہ سے پوچھا ہے کہ سیدہ کائنات کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث ترمذی شریف کا رکھتا ہوں۔ اس میں ام عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ محب، یعنی جن سے حضور اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، وہ کون ہے؟ تو عن جمیع بن عمیر التمیمی وہ فرماتے ہیں کہ قال دخلت مع عمتی علی عائشہ فسئلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ۔ میں اپنی چچی کے ساتھ حضرت ام عائشہ کے اوپر ہم داخل ہوئے، اور ہم نے کسی نے پوچھا کہ یا عائشہ، اس کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اور سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
تو ام عائشہ کیا فرماتی ہے؟ ام عائشہ فرماتی ہے کہ قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، فقیلہ پھر پوچھا گیا من الرجال مردوں میں کون زیادہ محب تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ فرماتی ہے قالت زوجہا، ام عائشہ کا جو شوہر ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پسند تھے اور محبوب تھے۔ اور پھر آگے خود فرماتی ہے کہ ان کان ما علمت صواما قواما، اور میں بخوبی جانتی ہوں کہ جس طرح علی قیام کے عادی تھے، پوری رات قیام فرمایا کرتے تھے اور جس انداز سے وہ روزے رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ام عائشہ سے بذاتیہ خود پوچھیں وہ کیا فرماتی ہیں، ایک تو ہم نے عقائد بنائے ہیں اپنی طرف سے اور اس کو ہم نے دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی اگر کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کسی کو بھی افضل مانا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے افضلیت کا انکار سنیت سے خارج ہیں اور ان کے پیچھے نماز حرام ہے، وہ فلانا ہے، اسلام سے خارج ہے۔ عجیب عجیب فتوے میں نے اس سے پہلے بھی دکھائے ہیں اور ابھی اگر آپ چاہیں تو وہ بھی دکھا دوں گا۔ ام عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ سیدہ کائنات کے بارے میں کیا جانتی ہیں، کیا فرماتی ہے؟ ام عائشہ فرماتی ہے کہ ما رأیت احدا افضل غیر ابیہا، کہ میں نے اس کائنات کے اندر اما فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ نہ اپنے باپ کا تذکرہ کرتی ہے، نہ اپنے کسی اور صحابہ کرام میں سے کسی کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہ سیدھے سیدھے فرماتی ہے کہ اگر اس کائنات میں نے سیدہ کائنات سے افضل کسی کو پایا ہے تو وہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خود ام عائشہ کا عقیدہ اور ان کا فتویٰ دیکھیں اور ہمارے ملا اعظم کا اور مولویوں کے فتوے دیکھیں تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اور خصوصاً سیدہ کائنات کا جو مقام ہے وہ اس کائنات کے اوپر آیا ہے۔ میں نے ابھی ایک حدیث کتاب کھولی جس میں اہل بیت اطہار کے نام سے 40 احادیث مبارکہ سیدہ کائنات کے نام سے اور ان کی شان میں تھی، جس میں یہ حدیث بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے جو مجھے جنت میں جن سے میری ملاقات ہوگی وہ سیدہ کائنات ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تیری وجہ سے، تیری رضا کی وجہ سے رب راضی ہوتا ہے، تیری ناراضگی کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ جب یہ آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے تک مسلسل سیدہ کائنات کی دروازے سے جب گزرتے تھے ان کے گھر سے تو یہ فرماتے تھے اور ان کے چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کرتے تھے یا اہل بیت رسول اللہ، اے حضور کے اہل بیت نماز کا وقت ہے۔ تو پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام نے بھی یہ روش اختیار کی اور بہت سارے صحابہ کرام کو بھی مدینہ بدر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہل بیت کی معرفت نصیب فرمائے۔ یہی ہے دنیا کے اندر جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین القرآن و عطرتی، کہ اس کائنات کے اندر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں آپ کے اندر قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو یہ حکم تھا، ہم 1400 سال بعد پیدا ہونے والے کون ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ لا یقاس بہم احدا، ان کے ساتھ کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں معرفت اہل بیت، اللہ تعالی ہمیں احترام صحابہ، اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل جو محبت ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے دامن کے ساتھ جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔